السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے ہم لوگ یونٹ اے چیپٹر 5 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 4 پڑھا۔ چیپٹر 4 اور چیپٹر 5 دونوں ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہے۔ یوسف علیہ السلام کی ہاف اسٹوری چیپٹر 4 میں ہے اور جو سیکنڈ ہاف ہے وہ چیپٹر 5 میں ہے۔ چیپٹر 4 میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا معلوم ہے آپ کو؟ چیپٹر 4 میں ہم نے پڑھا تھا یوسف علیہ السلام پریزن میں تھے، دو لوگ وہاں پر تھے اور دونوں نے ڈریم دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ڈریم کو انٹرپریٹ کیا تھا اور ایک فری ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا تھا اور ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس کو جو سرونٹ تھا جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے انٹرپریٹ کیا تھا کہ وہ بادشاہ کے لیے وائن بنا کر دے گا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ آپ جا کر بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی کہ یوسف علیہ السلام ایک پروفٹ ہو کر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے اوپر ڈپینڈ ہو رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے چیپٹر 4 میں پڑھا تھا۔ چیپٹر 5 میں اس کے آگے ہی ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ وہ سرونٹ جب کنگ آف ایجپٹ کے پاس پہنچا، وہاں رہنے لگا تو وہ بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جا کر بادشاہ کے پاس میرا نام مینشن کرنا، کہنا ایک انوسینٹ بندہ ہے جو پریزن میں ہے، اس کی کوئی مسٹیک نہیں ہے، اور بادشاہ سے ریکویسٹ کرنا ہے کہ وہ مجھ کو فری کر دے، لیکن وہ آدمی بھول گیا۔ اس کے بعد کئی سال پاس ہو گئے۔ ایک دن کنگ آف ایجپٹ نے ایک ڈریم دیکھا کہ 7 اسکنی کاؤز ہے اور 7 فیٹ کاؤز ہے، تو 7 اسکنی کاؤز وہ 7 فیٹ کاؤز کو کھا رہی ہے۔ 7 اسکنی کاؤز آر ایٹنگ 7 فیٹ کاؤز، اور ساتھ میں اس نے دیکھا کہ 7 گرین اسپائکس آف گرین ہیں اور 7 ڈرائی ونس ہیں۔ تو جب مارننگ میں ویک اپ ہوا تو بہت زیادہ اس کو سرپرائز ہوا کہ یہ اس نے کیا دیکھا۔ لوگوں کو جمع کیا اور اس نے اپنا ڈریم بتایا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کو ڈریم کے بارے میں کچھ نالج نہیں ہے۔ تو وہ سرونٹ جس کے ڈریم کو انٹرپریٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام نے پریزن میں، تو اس نے بادشاہ کے پاس کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو ڈریم انٹرپریٹ کرتا ہے، بس آپ مجھ کو پریزن میں جانے دیجیے۔ بادشاہ نے، کنگ نے اس کو پرمیشن دی۔ وہ پریزن میں گیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کا ڈریم مینشن کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں ڈریم کا انٹرپریٹ اسی وقت کروں گا جب بادشاہ مجھ کو فری کرے گا، کیونکہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو لیسن سکھا دیا کہ ہر چیز کے لیے اگر ڈپینڈ کسی پر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ہونا ہے، کسی دوسرے پر نہیں۔
یوسف علیہ السلام نے ڈریم انٹرپریٹ کیا کہ دیکھیے بادشاہ کو جا کر بولیے کہ ایک بہت بڑا فیمن آنے والا ہے، 7 سال 7 ایئرس ایسے آنے والے ہیں جس میں بہت زیادہ رین ہوگا، بہت زیادہ گرین اگے گا، ہر چیز ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 ایئرس ایسے آئیں گے جس کے اندر رین بھی نہیں ہوگی، جس کے اندر زمین سے گرین بھی نہیں اگے گا۔ تو جا کر بادشاہ کو بولیے کہ ابھی 7 ایئرس میں جو بھی گرین ہوتے ہیں آپ اس کو لٹل یوز کیجئے اور باقی سب کو جو اسپائکس آف گرین ہیں ان سب کو سیو کیجئے آنے والے 7 ایئرس کے لیے۔ تو سرونٹ اس نے جا کر بادشاہ سے کہا، تو بادشاہ بہت ہی زیادہ یوسف علیہ السلام سے امپریس ہو گیا اور یوسف علیہ السلام سے ملنا چاہا۔ تو یوسف علیہ السلام سے جا کر بادشاہ نے جب ملاقات کی تو اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام was really innocent and he also saw his wisdom and truth۔ اس کے بعد کنگ نے یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ کا ٹریجرر بنا دیا، یوسف علیہ السلام کو سلیکٹ کیا کہ وہ ایجپٹ کو جو گریٹ فیمن آنے والا ہے اس کے لیے پریپیئر کریں، اور اس وقت سے یوسف علیہ السلام ایجپٹ کے نیو عزیز بن گئے، العزیز بن گئے۔ جیسا یوسف علیہ السلام نے انٹرپریٹ کیا تھا ڈریم کو، بالکل ویسا ہی ہوا۔ 7 سال ایسے ہوئے جس میں بارش بہت تھی، گرین بہت ہوئے، لیکن اس کے بعد 7 ایئرس ایسے ہے جس میں نہ بارش ہو رہی تھی اور نہ ہی زمین سے گرین اگ رہے تھے۔ تو حکمت اور وژڈم کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان 7 ایئرس کو ہینڈل کیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے فادر یعقوب اور ان کے 11 بھائی، 10 وہ اور ایک بنیامین جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، جو لوگ پیلسٹائن میں رہتے تھے، وہاں پر بھی فیمائن ہوا اور وہاں پر بھی لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں ختم ہو گئی، اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایجپٹ میں چیزیں ہیں اور ایجپٹ سے کھانے پینے کے سامان وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی وہ سب کے سب گرین لینے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام ہی ہینڈل کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ ان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، جو ان کو دینا تھا وہ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا ایک اور بھائی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی اور ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ لوگ آئیے تو اس کو لے کر آئیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے فادر ہمارے ساتھ اس کو نہیں بھیجیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لے کر آئیے، اگر آپ لوگ لے کر نہیں آؤ گے تو میں آپ کو ایون سنگل گرین آپ کو نہیں دوں گا۔ تو وہ لوگ گئے، یعقوب علیہ السلام سے پوری اسٹوری بیان کی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ I don't believe because you have done
the same thing with Yusuf in the past. So how can I believe you for Binyamin? लेकिन उन लोगों ने कसम खाई अल्लाह के नाम की। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन लोगों ने अल्लाह के नाम की कसम खाई, अल्लाह के नाम की स्वेर ली है, और कोई भी अल्लाह के नाम का कसम खा कर झूठ नहीं बोल सकता, तो बिन्यामीन को साथ में जाने दिया। जब ये लोग पहुँचे वहाँ पर, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको स्टे करने के लिए इनको रूम दिया और बिन्यामीन को अपने रूम में लेकर गए और कहा कि भाई आप डरो नहीं, मैं यूसुफ़ हूँ, आपका भाई हूँ। तो दोनों भाई जब मिले इतने सालों के बाद, तो दोनों बहुत खुश हुए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि बिन्यामीन को उनके साथ और रोक ले। तो उसके लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब ये लोग जाने लगे तो हर एक को एक कैमल के ऊपर ग्रेन भर कर दिया और बिन्यामीन के ग्रेन में, बिन्यामीन के सैक में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना जो प्याला जिससे वो ग्रेन निकालते थे वो छुपा दिया। और एक आदमी ने आवाज़ लगाई, ओ थीव्स, ओ थीव्स। उन लोगों ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं थीव किया है। तो बादशाह के लोगों ने, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लोगों ने कहा कि नहीं, जो बादशाह का कप है, किंग का कप है, जैसे वो ग्रेन निकाल कर देते हैं, वो लॉस हो गया है, वो आप लोगों ने चोरी किया है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। तो बादशाह के लोगों ने, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ऐसा हुआ कि कप किसी के भी सामान में निकला तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो उन लोगों ने कहा कि आप उसको स्लेब बनाकर अपने पास रख लेना। जब हर एक के सैक की तलाशी ली गई, चेक किया गया, तो बिन्यामीन के सैक में वो कप निकला। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोकने के लिए ख़ुद कप को उसमें छुपाया था। तो इस तरीके से बिन्यामीन को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने पास रोक लिया और उन लोगों से कहा कि आप लोग जाइए, और जाने के बाद आप अपने फादर को हमारे पास लेकर आइए। तो भाई वो सब के सब गए और याकूब अलैहिस्सलाम जो जिस वक्त से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम लॉस हुए थे, उस वक्त से याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की रोशनी चली गई थी, वो ब्लाइंड हो गए थे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना एक शर्ट उनको दिया और कहा कि आप याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाल दीजिएगा। तो जैसे ही उन लोगों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का शर्ट याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला, तो अल्लाह ताला के हुक्म से याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की जो रोशनी थी वो वापस आ गई। फिर सब लोग मिलकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको अब ज़्यादा ट्रबल करना नहीं चाहा। उन लोगों को बता दिया कि मैं यूसुफ़ हूँ जिसको तुम लोगों ने वेल में फेंका था। ये सुनकर वो लोग बहुत सरप्राइज़ हुए और अशेम्ड भी हुए, और लेकिन इस तरीके से सब लोग मिलकर हंसी खुशी वहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास रहने लगे।